شیطان سے اس جنگ کے دوران اور اس کے بعد ایک نیا منظر سامنے آیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے فرقہ پرستی کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ظالم کے خلاف اس جنگ میں اپنا لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بنایا، اور اسی کے ساتھ 85 سال کے اس حسینی جوان رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی پوری دنیا کو دکھایا کہ اصل جہاد کس کو کہتے ہیں اور اصل مسلمانوں کا لیڈر کیسا ہوتا ہے، جو خدا کے سوا کبھی کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ کبھی کسی سپر پاور کے آگے جھکتا ہے اور نہ ہی کبھی باطل سے سمجھوتا کرتا ہے، اور وہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سوچتا ہے اور ان کے حق کے لیے لڑتا ہے۔ اسی لیے صرف شیعہ نہیں بلکہ تمام حق پسند اہل سنت بھائیوں نے بھی رہبر کی تصویریں اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس اور سوشل میڈیا پر فخر سے لگائیں اور کہا کہ یہ ہیں ہم مسلمانوں کے لیڈر، نہ کہ وہ عرب کے عیاش حکمران جنہوں نے 70 سالوں میں صرف اپنے خزانے بھرے اور عیاشیاں کی، لیکن کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی ان کا ساتھ دیا اور نہ ہی کبھی ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی، بلکہ الٹا ابراہم اکارڈ سائن کر کے فلسطینیوں کی نہ صرف زمین بلکہ ان کے خون کا سودا بھی اسرائیل کے ساتھ کر دیا۔ اور مسلمانوں کی اس بیداری کو دیکھ کر وہ یزید کی اولادیں بے چین ہو اٹھی جن کا مقصد صرف سنی اور شیعہ میں فساد ڈالنا ہے، کیونکہ نہ صرف ان کی دکانیں اس طرح کے فتنے اور فساد کے دم پر چلتی ہیں بلکہ ان کا پورا باطل دین بھی اسی طرح کے فریب اور جھوٹی دلیلوں پر بیسڈ ہے، وہی فیک دلیلیں جن کے بیس پر 1400 سال پہلے اہل بیت سے خلافت چھینی گئی، پھر ظالموں کو حکومت دی گئی اور پھر انہی ظالموں کے درباری مفتیوں نے انہی فیک دلیلوں کو بیس بنا کر اولاد رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فتوے دیے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھر کو کتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا وہ دنیا جانتی ہے، اور آج پھر اسی طرح کی فرضی دلیلیں دے کر انہی یزیدی مفتیوں نے ہر بار کی طرح اس بار حق اور باطل کی جنگ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں، اور ایران کی اس ظلم کے خلاف جنگ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور اس کو شیعہ سنی رنگ دینے کے لیے اور خود کو اور اپنے آقاؤں کو فلسطین پر خاموش رہنے اور اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے جواب دہی سے بچانے کے لیے فیک دلیلوں اور یزیدی پروپیگنڈا والے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیے ہیں، تاکہ اس جنگ کی وجہ سے جو سب مسلمان ایک ساتھ ہو کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اس کو روکا جا سکے، اس کو ایران اور اسرائیل کی پرسنل جنگ بتا کر یا پھر شیعہ سنی کا ایشو بنا کر سنی مسلمانوں کو ایران کے حق میں بولنے سے روکا جائے۔ بالکل اسی طرح کی فیک دلیل مفتی ذاکر نائک نے یزید کو بچانے کے لیے بھی دی تھی اور کہا تھا کہ کربلا تو امام حسین اور یزید کی پرسنل جنگ تھی، وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان کی جنگ نہیں تھی، یعنی امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اصل اسلام کو بچانے کے لیے نہیں دی بلکہ کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے دی۔ خدا لعنت کرے ایسے جھوٹوں پر جو پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایسے ہی جھوٹوں اور فتنہ گروں سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور ریسنٹلی ایک یزیدی سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ دو ظالموں کی جنگ ہے، اور ایران فلسطینیوں کے لیے یہ جنگ نہیں کر رہا بلکہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے جنگ کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ڈومیننس کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ اب آپ کو ان سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ آج تک جو غزہ میں جتنی بھی ملیٹنٹ گروپس اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کو ہر طرح کا سپورٹ سعودی پرووائڈ کراتا ہے، یا پھر جارڈن یا دبئی یا ایجپٹ یا ترکی، اور اگر اس سب کو چھوڑ کر یہ مان بھی لیں کہ ایران پرسنل بینیفٹ اور مڈل ایسٹ میں ڈومیننس کے لیے جنگ کر رہا ہے، تو اس بات سے پرابلم صرف امریکہ اور اسرائیل کو ہونی چاہیے جو کہ دشمنان اسلام ہیں۔ آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اور آپ نے اس بات پر تو ویڈیو بنا دیا کہ ایران جنگ کیوں کر رہا ہے، لیکن عرب منافق مسلمان ملک ابراہم اکارڈ سائن کر کے اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بڑی بڑی ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں، اس پر تو آپ نے کبھی سوال نہیں اٹھایا اور نہ کوئی ویڈیو بنایا کہ کیسے سعودی اور یو اے ای اور ایجپٹ اور جارڈن اور ترکی اسرائیل کے ساتھ ٹریلینز آف ڈالرز کی ڈیل کر رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کیسے فائدہ پہنچے گا۔ ابھی ان عرب ملکوں سے بھی تو یہ سوال کریں کہ تم اتنے امیر ہو، ٹریلینز آف ڈالرز تمہارے پاس ہیں، تم کیوں اسرائیل کے خلاف سٹینڈ نہیں لیتے، کیوں اس سے جنگ نہیں کرتے؟ بزدل ہو، جنگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی انسانیت دکھاؤ کہ اپنے ٹریڈ پارٹنر اسرائیل سے ریکویسٹ کر لو کہ غزہ کے ان معصوم بھوکے بچوں تک کچھ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ جائے جو مہینوں سے صرف ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور تم بلینز آف ڈالرز کے محلوں میں خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہو۔ تم لوگ فلسطینیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر رہے، لیکن ایران جو بھی کر رہا ہے اس سے بھی تکلیف ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہیں مسلمانوں کی فکر نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے نقصان کی فکر ہے۔ لاسٹ میں ہماری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی ایسے فتنہ گر نظر آئیں ان سے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ
یزیدی فتنہ گر سوشل میڈیا پر ایسی پروپیگنڈا ویڈیوز کے ذریعے پھر سے امت میں زہریلے بیج بو رہے ہیں اور جھوٹ، دجالی دلیلیں اور فرضی علم بانٹ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، ان کے لفظوں کے جال میں نہ آئیں اور ان سے پلٹ کر یہ ضرور پوچھیں کہ تم فلسطین کے مظلوموں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم کب اسرائیل کے خلاف جنگ کرو گے؟ کب اپنے عرب میں بیٹھے آقاؤں سے سوال کرو گے؟